پھر شمر ذیلجوشن یہ کئی ہزار کا لشکر لے کر آیا. کل ملا کر یہ فوجیں آتی رہیں 22,000 لوگ ہوئے. اور ادھر قافلہ امام حسین میں کل ملا کر کے 82 لوگ تھے، 82 لوگ تھے. اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 100 گنا سے بھی زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی. مد مقابل میں جو لوگ تھے اس سے بڑھ کر کے بھی ان لوگوں نے فوج جمع کی. پھر شمر ذیلجوشن آ کر عمرو بن سعد سے کہتا ہے یہ دیکھو حاکم بصرہ حاکم کوفہ ابن زیاد کا خط ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم حسین کے ساتھ مقاتلہ کرو، جنگ کرو، ان کے جسموں کو رون ڈالو، یا تو پھر وہ ابن زیاد کی اطاعت کریں اور سر جھکا کر کوفہ میں داخل ہوں، یا تو پھر تو اپنی فوج میرے حوالے کر دے، میں یہ معاملہ نپٹ لوں گا. عمرو بن سعد نے اس کو گالی بھی دی، کہا کہ معاملہ سب سلجھ گیا تھا، تو کمبخت نے شاید بھڑکایا ہے، لیکن فوج میں تیرے حوالے نہیں کروں گا، میں بھی حسین کے ساتھ لڑوں گا. اس نے پہلے صلح کی بات کی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی ایران کی جو انعام میں ملنے والی تھی، اس نے کہا کہ نہیں، میں فوج حوالے نہیں کروں گا، میں خود یہ معاملہ سر کروں گا، اس مہم کو میں ہی پورا نپٹاؤں گا. اس کے بعد یہ شمر ذیلجوشن جو بدبخت ازلی بدبخت تھا، خبیث اور ملعون شخص تھا، اس نے لوگوں میں بھڑکانا شروع کیا امام حسین کے خلاف. یہ 9 محرم الحرام کا دن پورا اسی طرح گہما گہمی میں گزرا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے جو سب سے پہلا معاملہ کیا، عمرو بن سعد نے آتے ہی حکم دیا کہ امام حسین کے خیمے دریائے فرات کے پاس سے اکھاڑ دیے جائیں. 7ویں محرم کو ہی حسین ابن علی کے خیمے اکھاڑ دیے گئے، جبکہ حضرت عباس جو امام حسین کے بھائی تھے، سگے بھائی ہیں، عباس علمبردار، اس قافلے میں جو شریک ہیں، مختصر سا اگر میں ان کا اجمالی تذکرہ کروں تو یوں سمجھ لیں سیدنا امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس قافلے میں. آپ کے 3 صاحبزادے ہیں، علی اکبر، علی اوسط، امام زین العابدین، علی اصغر، چھوٹے سے بچے، اور امام علی مقام کی 2 بیویاں ساتھ میں ہیں، بی بی شہر بانو اور حضرت علی اصغر کی ماں ام لیلہ. اور ان کے علاوہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں میں 3 یا 5 صاحبزادے تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے 5 بیٹے اور تھے جو دوسری آپ کی زوجہ محترمہ سے تھے. امام مسلم بن عقیل کے 3 شہزادے اور تھے، 2 تو کوفہ میں شہید ہو گئے تھے. اس طرح سے امام حسین کے گھر کے ہی 52 افراد اس میں تھے. صرف خاندان اہل بیت کے 52 لوگ تھے. باقی ساتھیوں میں، محبت کرنے والوں میں 20 لوگ اور شامل ہو گئے تھے. اس میں سے کیسے شامل ہوئے وہ بھی الگ الگ ان کے اپنے واقعات ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زہیر بن قین شامل ہوا، جو کہ اہل بیت سے اس کو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن امام حسین نے ایک بار کیا بلایا، وہ حج کر کے واپس آ رہا تھا، اس نے ساری چیزیں ترک کر دی، اپنی بیوی کو طلاق بھی دیا راستے میں، اور کہا میں حسین ابن علی کے ساتھ جا رہا ہوں. ساری چیزیں قربان کر کے وہ ساتھ میں چل پڑا، زہیر بن قین. اب ہوا یہ کہ 7ویں محرم کو ان کے خیمے اکھاڑ کر دوسری جانب لگوا دیے گئے. کہا کہ فرات کے قریب ایک بھی خیمہ نہیں ہونا چاہیے حسین کا. خیمے بدل دیے گئے. فرات پر یزیدی لشکر کا پورا قبضہ ہو گیا. دریائے فرات جس کا پانی آج بھی موجیں مارتا ہے اور بڑا میٹھا پانی، پوری دنیا میں مشہور یہ نہر ہے، نہر فرات، اس کا پانی بند کر دیا گیا. 7 محرم سے امام علی مقام کے پورے قبیلے، پورے خاندان پر پانی کو بند کر دیا گیا تھا. 7 محرم، 8 محرم، 9 محرم، 10واں محرم بھی آ رہی ہے. 10ویں محرم کی شب تھی، یعنی جو کل رات جو گزری ہے، یہ عاشورہ کی شب ہے. امام علی مقام نے اپنے پورے خاندان والوں کو جمع کیا، پورے لوگوں کو جمع کیا اور ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا. اس میں یہ فرمایا، اے بنی ہاشم، اے رسول اللہ کے گھر والوں، آج حسین بن علی کو اس مقام تک پہنچنا پڑا کہ ہر جگہ میرے سر کے اطراف تلواریں اور نیزے لہرا رہے ہیں. میرے نانا کی امت ہی میرے خلاف تیر تان کر بیٹھی ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم جہاں جہاں سے آئے ہو اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ، تم اپنے اپنے گھروں پر چلے جاؤ.
اور دین کی خدمت کرنا، عبادت خداوندی میں مصروف رہنا مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ جب اہل بیت میں آپ نے یہ تقریر کی، اللہ اکبر، سب کے جسموں پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس میں جو بھی وفادار اہل بیت تھے ایک ایک کھڑے ہونے لگے۔ حبیب ابن مظاہر ایک امام عالی مقام کے خاص غلام، یعنی 7 ہو لیے تھے قافلے میں، مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ بھی قافلہ امام میں شریک ہو گئے تھے، یہ کھڑے ہوئے۔ اور اس کے بعد حضرت عباس سگے بھائی ہیں، کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں اے امام آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے بعد ہم لوگ زندہ رہیں؟ فرماتے ہیں آپ کے بعد زندگی کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر جینا ہے تو حسین کے ساتھ اور مرنا ہے تو حسین کے قدموں میں مریں گے۔ آپ کے بھائی نے یہ جملے کہے اور اس کے بعد آپ کے بھانجے بھتیجے ایک ایک اٹھتے گئے اور انہوں نے وفاداری کا ایسا ثبوت دیا اور کہا اے امام عالی مقام، مولا ہمارے جسموں پر جو بال ہیں وہ آپ کی برکت سے ہیں، آپ ہمیں کربلا سے واپس نہ کریں، ہم اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے، جہاں آپ رہیں، چاہے آپ اپنے قدموں میں ہی ہمیں کیوں نہ رکھیں۔ امام علی مقام نے کہا بچوں دیکھتے نہیں پانی بند ہو چکا ہے، دیکھتے نہیں بھوک ہے۔ امام علی مقام سے بچوں نے کہا اے مولا امام حسین، یہ پانی ہی تو بند ہوا ہے، یہ پانی اور کھانا ہی تو بند ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے جنت کا راستہ تو کھلا ہوا ہے۔ امام علی مقام سے انہوں نے واپس نہ جانے کی ضد کی۔ پوری رات امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے میں گزارا۔ یہ عاشورہ کی رات تھی، عبادت کی شب تھی، رات سجدے میں گزاری گئی، اور ظاہر سی بات ہے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے یہ نہتے لوگ جو تلواریں لے کر کے اپنے ساتھ بہت بڑا سامان جنگ لے کر نہیں آئے تھے، جو اپنے ساتھ 1-2 تلواریں ہوتی تھیں انہی تلواروں کے ساتھ عرب سفر کیا کرتے تھے، ساتھ چلے تھے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت کوئی بڑی تیاریاں بھی نہیں تھی، خیموں میں ایسی حالت تھی کہ چراغ جلانے کے لیے کسی کے پاس تیل تک نہیں تھا۔ رات کے اندھیریوں میں بی بی زینب کہتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی کام پڑتا تھا تو ہم علی اکبر کے چہرے کی روشنی میں کام کیا کرتے تھے۔